اور توشخانہ 2 کیس کا فیصلہ ہوا ہے 20 دسمبر 2025 کو. یہ کیسز ابھی تک لگے نہیں ہیں. جو پہلا والا کیس ہے وہ جوڈیشل پالیسی کے مطابق 35 سے لے کے میکسیمم 60 ڈیز کے اندر اندر اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ججمنٹ سسپینڈ ہوتی ہے کہ نہیں. ہم تو عدالتوں کے پاس جاتے رہے, ہم تے لگوانے کی کوشش کی, بہت زیادہ ہم نے کی, لیکن آج تک وہ امپلیمنٹ آرڈر نہیں ہو رہے. تو ہماری پہلا مطالبہ یہی ہے کہ خان صاحب کے کیسز لگائے. دیکھو کیٹیگریکلی جو ہم نے آپ کو سمرائز میں دوبارہ اگر کروں, ہماری تشویش یہی ہے کہ خان صاحب کا جیل میں ہونا اس ملک کے لیے سب سے بڑا کرائسس ہے. اس پہ آپ جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں جب آپ اس کے صحت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے, فیملی کو آگاہ نہیں کرتے یا رسک لیتے. کل میں ذکر کروں کہ کل مریم صاحبہ آتی ہیں تو وہ کہتی ہے اسسٹنٹ کمشنر کو, اور خود کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی اور اگر آپ کی بیٹی گٹر میں گر چکی ہوتی تو سسٹم ہل جاتا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر خان کو بھی کچھ ہوا تو سسٹم نہیں, پورا پاکستان ہل جائے گا. اتنا نہ لے کے جائیں. یہ پاکستان کا کنسرن ہے, پاکستانیوں کا کنسرن ہے, اور یہ ریاست اور حکومت پاکستان کا کنسرن ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں اکتوبر 2024 میں جب خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر جائیں, تو ہمیں کہا گیا کہ آج کے دن پیمز ڈاکٹر چلے جائیں گے, رپورٹ لے آئیں گے, ملیں گے. جس وقت ڈاکٹر چلے مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر جا رہے ہیں. جب ڈاکٹر نے ایگزامن کیا میرے پاس رپورٹ بھیجی گئی کہ یہ ان کی رپورٹ ہے, اور دا نیکسٹ ڈے رائٹ اوے ہمارے ڈاکٹروں کو اجازت ملی اور وہ چلے گئے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جلتی پہ تیل آپ ڈال رہے ہیں. پہلے آپ نے کہا چھپائے بات چھپائی کہ نہ تو ڈاکٹر کو ایکسیس دی, نہ پھر آپ نے بات کسی کو کی کہ خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے. پھر آپ کے منسٹروں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے, اس کو تو لایا نہیں گیا. پھر منسٹر صاحب کہتے ہیں لایا گیا. ہاں 20 منٹ کی بات تھی, آپ نے اتنا لائٹ لے لیا کہ بس 20 منٹ کی بات تھی, وہ آیا اور چلے گئے. آپ نے یہ سارا کچھ چھپایا ہے. تو ہمارا سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے, ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی قانونی جس طریقے سے آپ کو انہوں نے کوٹ بھی کیا کہ 795 رولز میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ بتائیں گے. ہم نے کل بھی کہا ہے کہ یہ تو آج تک ہوا ہی نہیں ہے. وہ تو ایک بڑے پارٹی کے سربراہ, ایک مقبول ترین لیڈر امت مسلمہ کا خان صاحب کا ہیلتھ تو آج انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے, الجزیرہ نے لکھا ہے, CNN نے لکھا ہے, BBC نے تفصیل دی, دا گارڈین نے دیکھی. مجھے گارڈین والوں کا فون آیا ہے. تو یہ تو دس از ناٹ جسٹ ون, پوری دنیا کا ایک کنسرن ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس میٹر کو اتنا لائٹ لیں گے تو آپ پورے پاکستان اس کی جمہوریت کو وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں. اور جیسا میں نے کہا آپ سیکریسی جو ہے نا جمہوریت کے لیے تو کینسر ہے, اس طرح نہ کریں. صاحب ایک وفاقی منسٹر اطلاعات کا اعتراف کر رہا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایشورنس بھی دے رہا ہے, اور کیا ایشورنس چاہیے؟ دیکھیں یہ کوئی ایشورنس نہیں ہے, وہ کیا ایشورنس لا کے دے گا, ان کی اپنی ایشورنس نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں رائٹ اوے خان صاحب کے معالج کو, فیملی ممبرس کو ایکسیس دی جائے, وہ خان صاحب سے ملیں, خان صاحب کی رپورٹیں سارا پروسیجر بتائیں, اور قوم کو یہ بھی بتائیں آپ نے کیوں کر یہ چھپایا. ڈاکٹر صاحب نے صحیح سوال پٹ کیا, بیماری کیوں چھپائی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا. خان صاحب کی صحت جو ہے ہم سب کے لیے سب سے بڑا کنسرن ہے. تو یہ ہمارا یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی اس ٹائم پر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بانی کے لیے ریلیف حاصل نہیں کر سکے, اور دوسری کیا کیا آپ چاہتے کیونکہ جھوٹے کیسز ہیں بانی پر, تو آپ ایک مقبول لیڈر کے لیے ابھی تک ریلیف پارٹی حاصل نہیں کر سکے. دوسری جانب گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ حکومت پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ہوتے ہوئے وہ فورن فنڈنگ حاصل نہیں کر سکی, اور معیشت استحکام جو وہ چاہتی تھی وہ حاصل نہیں کر سکی. اب ایسے موقع پر آپ کو ایک پیشکش کی جاتی ہے چند دن قبل کے آپ آئیں بیٹھیں اور ایک ایسا ایجنڈا بناتے ہیں جس میں الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر ریکنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, 4 سال بعد الیکشن بھی ہو جائیں گے اور بانی کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا. تو ایسے اب آپ کا یہ مین نقطہ یہی ہے کہ بانی کو ریلیف پہنچانا, کیونکہ ایک مقبول لیڈر اس وقت جیل میں ہے. ٹھیک, دیکھیں پہلی بات تو آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا, جو خاص کر سیکنڈ پارٹ آپ کی کوشچن کا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو ایک رول آف لا سوسائٹی, ڈیموکریٹک سوسائٹی میں لوگ اسٹرگل ہی کرتے ہیں نا. ہم عدالتوں میں جاتے ہیں, پارلیمان میں جاتے ہیں, پبلک میں جاتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, ریلی کرتے ہیں, رول آف لا کے مطابق ہم چلاتے ہیں, اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں. لیکن اگر عدالتوں کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, عدالتیں آرڈر نہیں پاس کر سکتی, آپ قانون سازیاں کر کے اپنے پاور کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں کہ قوانین میں بھی آپ نے تبدیلی کری. میں نے آپ کو کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیس کا فیصلہ ہوا ہے, پھر آپ نے الیکشن ایکٹ میں شروع کیا کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ سپریم کورٹ نہیں جائے گی, یہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جائے گی. تو عدالتوں کو تو آپ نے خود متنازع بنایا, لیکن ہم سٹرگل کرتے رہیں گے تا وقت ہے کہ ہمیں ریلیف ملے. جو سیکنڈ کوشچن آپ نے کیا ہے,
دیکھو میں آپ سب کو ایک بات کی تردید کر دوں، یہ کل کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس کوئی آفر ہے کہ 2 سال بعد الیکشن ہو جائیں گے اور پھر آپ ان چیزوں پہ ایگری کر دیں ورنہ نہیں. یہ بالکل غلط بیانی ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہوا ہے. نہ ہماری حکومت کے ساتھ کوئی TOR طے ہوئے ہیں، نہ ہماری حکومت کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے، نہ ہماری، یہ ساری افواہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بعض مسئلے بہت سیریس ہیں. جس طریقے سے یہ بھی چلایا گیا، گور صاحب کو کہا گیا کہ آپ جیل جائیں اور میں نہ جاؤں. اگر مجھے کہا گیا ہوتا کہ آپ جیل جائے تو مجھ سے پہلے وزراء 10 پریس کانفرنس کر چکے تھے کہ ہم تو کہہ دیے، بس جا نہیں رہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جمہوریت ریلیٹڈ، ہمارے ریلیٹڈ، خان صاحب ریلیٹڈ، کائنڈلی اس پہ سورس رپورٹ پہ نہ جائیے گا ہم سے. اور میں نے کہا ہے کہ کائنڈلی ہمارے انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص صاحب سے آپ ضرور رائے لے